بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو پرانی زندگی ہے، اولڈ ایج، یعنی جو گاؤں کی زندگی تھی، اس سے پہلے جو ابھی ماڈرن دور ہے، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایک دیہات کی زندگی، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں وہ کیا تھی اور آج کیا ہے۔ لوگ اپنے خوراک خود مہیا کرتے تھے، خود کفیل تھے، اور باہر سے کوئی چیز لانی نہیں پڑتی تھی۔ چند ایک چیزیں ہر بندہ، ہر گھر میں تقریباً بھینس ہوتی تھی، بھینسیں ہوتی تھیں، گائے ہوتی تھی، اور یہ مویشی پالتو جانور، ان کی جو دودھ، دہی اور گھی، اس سے گزارا کرتے تھے۔ اور پھر اپنیاں جو سبزیاں ہوتی تھی وہ سبزیاں، پھر اس کے ساتھ خود جو نا دالیں بھی اگاتے تھے اور چاول کی کاشت بھی کرتے تھے۔ ہم زرخیز جگہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم صرف ان علاقوں کی جہاں پہ آج یہ سمجھا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جدید اس قدیم دور کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر کسان، اور ہر گھر میں تقریباً بیل ہوتے تھے، اس سے کھیت کو جو نا بجائی کرتے تھے۔ تو یہ زندگی ایک مصروف بھی تھی، پیچیدہ بھی تھی، اور لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے، آخرت کی کتنی تیاری ہے، کتنی تھی اس وقت اور ابھی کتنی ہے، کتنی مصروف ہو گئے ہیں لوگ۔ مصروف تو ہونا چاہیے، لیکن مثبت کاموں میں۔ پانی، اگر لوگ پانی کی اشد ضرورت ہے اور جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، وہاں تک اگر کوئی پانی لے کے جائے گا تو کتنا بڑا اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے پاس جو گنجائش موجود ہے، اس کے اندر جو کرنے کے کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن چونکہ یہ ہماری ایک موقع ہے، اور اس موقع سے ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم کام کریں گے۔ اس پرانی دیہاتی زندگی میں لوگ آرتن ادھار بھی دیتے تھے، چیزیں پڑھتے بھی تھے، ایک دوسرے کو دیتے بھی تھے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ نے بیل، آپ نے جو نا بجائی کر دی ہے، بیل جو ہوتے ہیں اس کے بعد پھر لگائے، اس کے بعد فصل آئی، اور فصل کے بعد پھر کاٹنے کے وقت آپ کو ایک لوگ موجود ہوں گے جو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور پھر آپ کٹائی کرتے تھے فصل کی، گھاس کی۔ ایک تو ان سے مکئی حاصل ہوتی تھی، اور دوسرا جو ہے نا گھاس، جو سردیوں میں جانوروں کے لیے خاص قسم کا ایک طرز ہوتا تھا اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو گاڑی یا مختلف الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لوگ اس صورتحال میں کیسی زندگی تھی، کیا زیادہ فہم تھا، زیادہ سوچ اور اچھی سوچ تھی، اور اس ترقی کے دور میں علم آ جانے کے بعد دوسرے کے کام زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک صحیح طرح تحقیق کر کے ہی کیا جا سکتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو شادیوں پہ بھی کام آتے تھے، فوتگیوں پہ بھی اب بھی ہے، لیکن اس وقت وہ شاید زیادہ وہ صحت مند بھی تھے، طاقتور تھے، اور کام کرنے کے عادی تھے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ آج وہ چیز ذہن میں نہیں ہے، اور یہ ذہن میں اگر اس کو بہتر کیا جائے، ایک تو للہیت، فہم و فراست، تزکیہ نفس، اور غلو سے بچا جائے، یعنی کوئی بھی چیز حد سے بڑھ کے جو نہیں ہوتی
ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے. مطلب چھپ کے عبادت کرنے کے لیے یا جنگلوں میں جانے کے لیے نہیں ہے. رہبانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. تو ہم اپنے اس مصروف دور میں چکا چون میں جو معاشرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو وہ قدیم دور تھا، گاؤں کے دور تھا، جہاں آپ ہر طرح کی جو خالص چیز ملتی تھی. آج بھی مل سکتی ہے. جدید دور میں تو اور آسان ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو ہم ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے وہ جو زندگی ہے پرانی، اس پرانی زندگی سے دوبارہ خالص چیزیں بھی حاصل کریں، زیادہ بھی کریں، اور لوگوں کے کام بھی آئیں. لوگ تاکہ اپنی آسان، تاکہ کوئی بندہ ایک فرسٹریشن نہ آئے اس میں، تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائے، تاکہ وہ پریشان ہو کے اپنے بچوں اور خود تک مار دینے کے لیے چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ آ گئی کہ اس کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں. حتیٰ کہ ہر بندے کے لیے سروائیول کے لیے بہت موقع موجود ہیں، مواقع موجود ہیں. ہر ایک بندہ بہت سی کوشش، ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، یعنی ہم دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں، صرف 5%، 6%، 7%، بہت زیادہ ہو گیا، استعمال کرتے ہیں. آئنسٹائن نیوٹن کے بارے میں کہتے ہیں 14-15%، باقی سیدھا دماغ رہتا ہے. ہم اس دماغ کو مثبت استعمال کریں، انتہائی مصروف رکھیں کہ میں کیا کر کے جا سکتا ہوں. دنیا میں خیر کے کام موجود ہیں. اس اولڈ ایج اور جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے نئی دنیا، سفر کرنے کے لیے پیدل لوگ چلتے تھے کتنے دور دور تک، اور گاڑیاں کہیں تھی بھی تو وہ بڑی اور بڑے ٹائم لگاتی تھی آپ سفر پہنچنے پہ، وہاں منزل مقصود تک بہت وقت لگتا تھا. تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نئی ایرا میں، اس نئی ایج میں ہم جی سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. وقت کا تعین کریں، وقت کے ساتھ جئیں. تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، موقع کو بہتر کرتے ہوئے کہ کل ہم نے اپنے آپ کو، ایک تو ہم یہ ہے کہ بزنس مائنڈ ہونا چاہیے، انویسٹ کرنا سمجھنا چاہیے، پیسے لگانا سمجھنا چاہیے. اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس کو اگر لگانا آ گیا تو یہ بڑی بات ہے، لیکن اسے سیکھنا پڑے گا. ورنہ پیسہ کمانا تو ہے، آ جاتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اس جدید دور میں جس میں ہم جا رہے ہیں، یہ سال گزر رہا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم جو ہے اپنی ایگو، انا، منفی جذبات سے نکلیں؟ ہم ہر بندے کو ترقی کرتے ہو خوش ہو. کوئی بھی جو بھی بندہ ہے جہاں بھی ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہونی چاہیے. اس کی فیملی آگے بڑھتی ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. مثبت طور پہ اگر ہم نہیں چلیں گے، مثبت رویہ نہیں رکھیں گے، ہمیشہ منفی رویوں کی طرف جائیں گے، تو کیا خیال ہے؟ وہ لوگ جو دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے پش کرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، یقین جانے کہ وہ لوگ بڑے ہی معقول اور وہی جو قیمتی اثاثہ ہے. تو ہم کس طریقے سے کام کریں؟ اس پرانے دور جہاں پہ کچے مکان ہوتے تھے، برفیں پڑتی تھی، برفوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنے مکان سے ہٹانے کے لیے، کچے مکانوں سے ہٹانے کے لیے، تاکہ پانی اندر نہ جائے،
تو آپ دمچوڑ استعمال کرتے تھے، اسے ریموو کرتے تھے تاکہ جو ہے پانی اندر نہ جائے، اور اگر پانی سرک بھی گیا ہے، پانی آ بھی رہا ہے، ٹپک رہا ہے، تو پھر اس کو خاص قسم کا جوتا ہوتا تھا جسے شاید آج ہم پولیں کہیں گے، اس وقت پولے کہتے تھے، آج بھی انہیں پولیں کہیں گے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کو بڑے مضبوط طریقے سے مکان کی چھت کو، تاکہ پانی اندر نہ جائے، بڑے جوڑ جوڑ کے قدم رکھتے تھے دبا کے، تاکہ وہ پانی اندر نہ جائے، وہ جگہ جو ہے نا جڑ جائے، اور وہ جو ٹپک رہا ہے قطرے پانی کے گھر کے اندر وہ رک جائے۔ آج تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ سروائیول دیکھیں، جدید دور کے جو تقاضے ہیں کہ کم سے کم جگہ پہ زیادہ لوگوں کو کیسے بسایا جائے، ہم جب تک یہ سوچیں گے، اس پر عمل کریں گے کہ اس جدید دور میں کم جگہ پہ زیادہ آسان، خوبصورت، ہائیجینک لوگوں کو کس طرح بسایا جائے تاکہ لوگ محفوظ رہیں، تاکہ لوگ مقصد کی طرف توجہ دیں، تو یہ کام کرنے کی حکومتوں کے ہیں۔ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کون سی پالیسی لانچ کر سکتی ہے؟ لوگوں کو ہم تحریک دے سکتے ہیں کہ وہ اتنی مشکل دور سے آئے ہیں، اور اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو جنگلوں کا دور تو کتنا مشکل ہوگا، جہاں صرف جو جانور یا جنگلی جانور کو شکار کرتا تھا اور اس میں سے جو بچ جاتا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے سروائیول کرتے ہوئے اس کو لیتا تھا، سب جانور جو ہاتھ صاف کر لیں، آپ اندازہ کر لیں آج انسان کہاں پہ ہے؟ صرف فکر، تفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ چاہتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین دیتے ہیں۔ ہم سوچیں، ہم یہاں پہ ہیں تو ایک مثبت انداز سے رہیں۔ مثبت انداز سے رہنے سے مراد ہی یہی ہے کہ دوسروں کو فائدہ دینا ہے، اور اس لیے دینا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہمارے ہر عمر کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر نیت کے پیچھے ہماری چھپی ہوئی جو کام کرنے کی غرض ہے، نیت ہے، وہ دیکھے، وہی درست کر سکتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ کام ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم اچھا، خوبصورت طریقہ کار متعارف کرا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کام کرنا ہوگا، ایک دم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس اولڈ ایج کو دیکھیں جو گاؤں کی زندگی ہے، جس میں لوگ کوئی اتنی زیادہ مینز نہیں رکھتے ہیں، زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بسر اوقات گزارا کرنے کے لیے دور دور شہروں تک جاتے ہیں۔ جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے آیا کہ ہم انویسٹ کیسے کریں اور اپنے لیے نہیں دوسروں کو کیسے آگے لے کے جائیں، پھر ترقی محدود ہوگی کہ اپنے لیے سوچا تو دوسروں کے لیے سوچیں گے تو ترقی زیادہ ہوگی، لیکن ایک دم کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ ایک پوری لائف کا پلان ہونا چاہیے، یہ ایک ہمیں کرتے رہنا چاہیے، گیو اپ نہیں کریں، ترک نہ کریں، چھوڑ نہ دیں، پیچھے نہ ہٹ جائیں، بلکہ ہر ایک چیز کو کرتے رہیں اور اپنے منزل مقصود تک لے کے جائیں۔ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ایک دم ہو جائے اور آج کے دن ہی ہم اس کو دیکھ لیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہمارے جو خواہشات، خیالات، جو ڈریم ہیں، عملی جمع دینے کے لیے انفرادی طور پہ آپ کی خوشی اور اجتماعی طور پہ خوشی، انفرادی طور پہ آپ کی ترقی اور اجتماعی طور پہ آپ کی دوسروں کے ساتھ جو ترقی ہوگی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی سے آپ کوئی چیز چھین کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بانٹنا شروع کر دیں، اور کس طریقے سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو دیا جائے، لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ صرف کہنے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ تو ہم کس طریقے سے زندگی کو، جو اس دور کی زندگی ہے، گلوبل ویلیج ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس
کرنے کے لیے کیا کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ترقی یا دوسروں کے لیے بھی. صرف اگر اپنے لیے ہے اور اپنے لیے ہی ہمارے ذہنوں پہ کوئی چیز سوار ہے تو یقین جانیں ترقی نہیں ہوگی، آگے نہیں جائیں گے. آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس وہ طاقت، وہ قوت جو انسانوں کے لیے ضروری ہے وہ پیدا کریں. ایک دم نہیں ہوگا بلکہ کوشش کریں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.